آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ سال مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان دو جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ تو ہوئی اپنے بر صغیر میں اور دوسری جنگ لڑی گئی واشنگٹن کی غلام گردشوں میں۔ اس بارے میں جو بھی گفتگو ہے وہ ہم آگے چل کے کریں گے۔ اور ایک سوال اور پوچھا جا رہا ہے دنیا میں کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ لیٹن امریکہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کام کر رہی ہے؟ لیکن کچھ آج ذائقہ بدلنے کے لیے ہم اندرونی سیاست کا تذکرہ بھی کیے لیتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ ایک اتحاد ہے جس میں پی ٹی آئی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں جو اپوزیشن کہلاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عوام کو متحرک کرنے کی تحریک روکنے کے لیے پنجاب پولیس نے آج اس کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لیا اور راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالیں۔ یہ جو تحریک ہے اس کا قافلہ آج اسلام آباد سے تحریک کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ البتہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کے حقائق درست نہیں ہیں اور ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اتحاد میں شامل مجلس وحدت المسلمین نے الزام لگایا ہے کہ لاہور میں ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ اس دوران جو خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سندھ کے 3 روزہ دورے پہ کل کراچی پہنچ رہے ہیں۔ ان 3 دنوں میں وہ اپنے پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے تو ملیں گے ہی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کا جو شیڈول سامنے آیا ہے اس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی شامل ہے، اور جو سینئر وزیر ہیں سندھ کے شرجیل میمن، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بطور مہمان وزیر اعلیٰ کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ وکیلوں سے بھی ملیں گے، صحافیوں سے بھی ملیں گے اور شاید پریس کانفرنسز بھی کریں گے۔ اس دوران کچھ پی ٹی آئی کے جو چوٹی کے رہنما ہیں اعلیٰ قیادت، اس نے اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ موجودہ حالات میں کچھ ریئلسٹکلی اور لچکدار نظر آ رہا ہے۔ مثلاً جو پارٹی کے سربراہ ہیں، قائم مقام سربراہ بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا پریس کانفرنس میں کہ یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گردی کی حمایت کر رہی ہے اور کے پی کے کی صوبائی حکومت اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے تعاون نہیں کر رہی۔ غالباً ان کا اشارہ آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں ان کی 3 دن پہلے کی پریس کانفرنس وہ بھی، لیکن صرف وہ نہیں، اس جانب تھا۔ ہاں صرف وہ نہیں، کیونکہ جو یہ شفیع اللہ جان ہے نا، ایڈوائزر آن انفارمیشن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، ان کا جو بیان تھا، یا بیان نہیں، ان کی جو گفتگو ہوئی ہے محمد مالک کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ اشارہ اس طرف بھی ہے، جس میں بار بار پوچھا گیا کہ یار آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں نہیں تو وہ آئیں بائیں شائیں جی، کچھ ان میں ہلکے ہیں، کچھ ریاست کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ بچپنے والی بات تھی، ان کا بیان تھا، مطلب مان لینا چاہیے یار، چلے مان لیتے ہیں، لیکن ان کا کون سا بیان ہے جس میں کبھی ٹی ٹی پی کے خلاف کیا ہے؟ تو میں ماننے کے لیے بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں، ان کی بھی مان لیں۔ چلے ٹھیک ہے، اچھا یہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو الزام ہے یا تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے حامی ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو بطور پارٹی بڑا واضح موقف ہے ہمیشہ سے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ایک قومی فریضہ ہے۔ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پہ مؤثر عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی اجازت قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ملی ہوگی پی ٹی آئی سے، مگر ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی آفر ہے تو ہماری طرف سے جو فیصلے کا اختیار ہے وہ جو اتحاد ہے آئین کے تحفظ کا، اس کے سربراہ محمود اچکزئی کو وہ فیصلہ کریں گے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے قائد ہیں عمران خان، ان سے ملاقاتوں پہ چونکہ پابندی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں یہ دشواری بھی درپیش ہے کہ فیصلہ کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ پارٹی کے ایک اور جو اعلیٰ عہدیدار ہیں اسد قیصر، انہوں نے کہا کہ جو قبائلی علاقے ہیں ان میں بے چینی کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ وہاں جن فنڈز کا وعدہ کیا گیا تھا ترقی کے لیے وہ نہیں مل رہے اور صوبے کے نوجوانوں کو روزگار اور امید کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو کہاں سے تو اچھی باتیں ہیں. یا دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا مذاکرات کی یا کمپرومائز کی, آپ نے کہا کہ کچھ لچک ہے اور کچھ ریئلزم ہے, شاید اس پریس کانفرنس کی حد تک ہو, لیکن وہ سب کچھ ایک ٹویٹ اور ایک ملاقات کی مار ہے. ہم جانتے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں, آج میں 2 ٹی وی پروگرامز مزید پر تھا, یہی سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ نہیں ہوگا. سالوں سے یہی بات ہو رہی ہے, میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہوگا کیونکہ کسی کے فائدے میں ہے ہی نہیں. رائٹ, چلیں ہم پی ٹی آئی سے سٹارٹ کرتے ہیں, یہ ٹیررزم والی بات بعد میں کر لیں گے. پی ٹی آئی کا ایک ہی بنیادی موقف ہے کہ ہمارے بانی کو رہا کیا جائے. رائٹ, بعد میں پھر باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. اس سے نیچے کا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر میرا نہیں خیال کہ اگر بیرسٹر گوہر صاحب کو قبول ہو سکتا ہے, شاید ملک اچکزئی خان صاحب کو قبول ہو سکتا ہے, شاید سلمان اکرم راجہ کو قبول ہو سکتا ہے, لیکن فائنل ورڈ بانی پی ٹی آئی کا ہی ہے. وی نو دس. باقی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. وہ ایسا ہو نہیں سکتا. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہوگی وداؤٹ سم کائنڈ آف اگریمنٹ؟ اور وہ اگریمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ آج کیا ہے, 8 تاریخ ہے نا, آج تاریخ ہے. جی 8 تاریخ ہے. فرض کریں کہ ابھی مذاکرات ہوتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں, 12 بجے تک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے خان صاحب کو رہا کرنا ہے, فجر کے وقت خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں, ظہر کے وقت سے پہلے یا ظہر کے وقت سے بعد ایک نئی لانگ مارچ شروع ہو جائے گی. رائٹ, تو پوائنٹ از کہ ہی ول اسٹارٹ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم پورا من سیاسی جدوجہد جاری. یہ نہیں, وہ کہنے کے لیے تو کچھ بھی ہے, ایک دفعہ نکل آئیں گے تو سر آپ کو بھی پتہ ہے پورا من لانگ مارچ بھی ہو سکتی ہے. سر کون کہہ رہا ہے, لانگ مارچ بھی سیاست کا حصہ ہے. پوائنٹ نے بھی کیا, بے نظیر سب نے کیا ہے. پوائنٹ از کہ یو ول اسٹارٹ فرام زیرو اگین. جہاں سے جو حال تھا جب ان کو اٹھایا گیا تھا یا گرفتار کیا گیا تھا, وہاں سے دوبارہ یہ شروع ہوں گے. آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. دوسرا ہے حکومت کی طرف. اب ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو ساتھ مل کے بات کرنی چاہیے, یہ آخر کا سیاست کا حسن ہوتا ہے. رائٹ, بالکل بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ حکومت ہم جانتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائبرڈ نظام ہے. رائٹ, ہائبرڈ نظام کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی سویلین سیاسی قیادت اور آپ کی عسکری قیادت مل کر کام کر رہے ہیں. 2018 سے چل رہا ہے, 2018 سے چل رہا ہے, لیکن اب یہ میرا خیال ہے کہ 2.0 ورژن ہے نا, جس میں وہ ساری جو بگز ہیں اس کو بھی آئرن آؤٹ کر دیا. ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کب ان کا پھڈا ہوگا یا ایسے ہوگا, یا لیکن ہوتا تو نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہوتا؟ سروائیول موڈ. اینڈ وائی؟ کیونکہ جس گوند نے ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے وہ عمران خان ہے. رائٹ, انیمی آف مائی انیمی والی چکر ہے نا. تو کیا یہ حکومت چاہیں گی کہ وہ دوبارہ باہر نکلے یا ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو؟ میں اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں تو کبھی نہ چاہتا, مجھے تو اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے. مطلب میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانفلکٹ والی سچویشن ہے وہ دونوں فریقوں کے انٹرسٹ میں ہے. بالکل, میرا تو خیال ہے کہ جو کانفلکٹ والی سچویشن ہے وہ پی ٹی آئی کی کچھ قیادت کے بھی ایک بہت بڑے حصے کے فیور میں ہے. کہ جب تک دیکھیں when the cat is away the mice will play. آپ کی جو تھوڑی بہت امپورٹنس بنی ہوئی ہے وہ اسی لیے ہے ایجیٹیشن, اور کیونکہ خان صاحب اندر ہے نا تو آپ کو بھی تھوڑی سی لائم لائٹ ملتی ہے. خان صاحب نکلیں گے تو آپ کی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر فرض کریں کوئی سمجھوتا ہوتا ہے ہائبرڈ نظام سے, فرض کریں ہو جاتا ہے, تو انہیں 2029 کے الیکشن کا صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے؟ اچھا فرض کریں کہ وہ صبر کے ساتھ انتظار فرض کریں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو 2029 کے الیکشن ہوں گے وہ جولائی 2018 اور فروری 2024 سے مختلف ہوں گے؟ یہ بتا. زیرو گارنٹی ہے, زیرو گارنٹی. تو پھر کیا کریں وہ؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے یار. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں کب سے کہہ رہا ہوں, میں سالوں سے کہہ رہا ہوں یار. ٹھیک ہے ابھی پہلے تھا کہ ٹرمپ آئے گا, ٹرمپ رہا کرے گا, اس وقت بھی کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونے والا. یار امید تو لگاتا ہے. امید اپنی جگہ ہے, لیکن امید اور اوپینین میں ایک فرق ہونا چاہیے نا. امید اور انالیسس میں بھی ایک فرق ہونا چاہیے. انالیسس کی امید کی بنیاد پہ تو آپ انالائز نہیں کر سکتے. اچھا ابھی ملک خان اچکزئی لاہور گئے ہوئے ہیں, سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں سندھ آ رہے ہیں, کراچی جائیں گے, حیدرآباد جائیں گے وغیرہ. ہاں لیکن پنجاب کی حکومت کے ساتھ جو ان کا پھڈا ہوا جب وہ لاہور میں تھے,
اور سندھ حکومت کا ایٹیچیوڈ اس میں بہت فرق ہے. لیکن کیسے نہ ہو اور کیوں نہ ہو نا, اب یہ بھی تو دیکھیں اصل لڑائی ہے. یہ اتنے انسیکیور نہیں ہے جتنے وہ. سر یہاں سے انہوں نے کتنی سیٹیں اچھا انسیکیور کیوں ہے ویسے؟ ساری چیزیں تو ساری باغوں پہ تو ان کا ہاتھ ہے ہائیبرڈ نظام کا, یہ انسیکیورٹی بار بار کیوں شو ہوتی ہے؟ یہ سوال میں نے اپنے آپ مثلا مولی کی قیمت پہ بھی اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی پی ٹی آئی آ جاتی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی انسیکیورٹی کی کیا وجہ ہے. آئی مین سارے لیورز آف دا اسٹیٹ, اور 27ویں ترمیم کے بعد تو بھائی اسٹیٹ سے آگے بھی لیورز, جوڈیشری, سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے. تو یہ کیا یہ ڈر ہے؟ شاید یہ جو بین الاقوامی اگزامپلس ہیں ہمارے سامنے, میس پروٹیسٹ, میس ایجیٹیشن, ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ جب بال رول کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, سنو بال افیکٹ ایک ہوتا ہے. شاید یہ ایک وجہ ہے. کیونکہ اس وقت جو مجھے جو نظر آ رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ آنے والے وقتوں کا کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا, یہ جو ابھی جو میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ جو میس کانٹیکٹ موومنٹ چل رہی ہے لاہور میں بھی اور یہاں سندھ میں بھی جو ہوگی, اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ 8 فروری کے جو بھی احتجاج ہوگا, جو بھی ایجیٹیشن ہے, اس کے لیے تھوڑی سی ماحول بنایا جائے, لوگوں کو گرم کیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی 4 اپریل کی برسی منائے گی, ہمیشہ منائے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح 8 فروری کو پی ٹی آئی کے حساب سے جو کچھ ہوا ہے اس کو منانا ہی منانا ہے. نہیں منانا ہے. اب دیکھو ایک تو سمبولکلی ہوتا ہے, سمبولکلی منانا, ٹھیک ہے, شاید بات وہاں تک ہی محدود رہے, لیکن ظاہر ہے کہ خواہش تو ہوتی ہے نا یار کہ کسی طرح نا ایک میس موومنٹ شروع ہو جائے. بیکاز اور لیورز کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس, رائٹ؟ آپ پارلیمانی اسٹرینتھ کو تو نہیں استعمال کر سکتے, آپ کوئی اور چیز تو استعمال کر نہیں سکتے, تو بچی کیا آپ کے پاس اسٹریٹ ایجیٹیشن. ماضی میں ان کی اسٹریٹ ایجیٹیشنز کتنی کامیاب ہوئی ہیں, مطلب کچھ تو کرش کی گئی ہیں, کچھ اور بڑی کافی سختی کے ساتھ ان سے پیش کیا گیا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت لوگ نکلیں گے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اچھا لوگ شاید الیکشن ہو تو ووٹ دینے جائیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنوں کے لیے اور ہفتوں کے لیے آپ روڈوں پر نکلیں گے. اور یہاں پر باس آپ کو پتہ ہے کہ 100 200 1000 2000 لوگوں کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی ایک گورنمنٹ یا ایک ریاست کو پریشرائز کرنا ہے, آپ کو 20-25 ہزار لوگ سے کم میں آپ نہیں کر سکتے. اور وہ ایسے لوگ آپ کو چاہیے جو دن رات روڈوں پہ بیٹھے رہیں, جام ہو اور پھر گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہوں, رائٹ؟ اس سے کم میں یہ ریاست نہیں ہلتی. اور یہ سینیریو مجھے ہوتے ہوئے نظر تو کہیں سے نہیں آ رہا. جو جیل بھرو مہم تھی اس کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا. اڈیالہ جیل کے بعد جو دھرنا ہو رہا تھا جس میں بانی پی ٹی آئی کی بہنیں وہاں پہ تھی, یار وہاں سے لوکلی کتنے لوگ, مطلب یہ تو ایک ریلینگ پوائنٹ آپ کا بن سکتا تھا. وجہ یہ ہے کہ اب فرض کریں میں اگر اس سردی میں خراب نہیں ہونا, تحریک میں شامل ہونا چاہوں تو میں اس بات پہ تو تحریک میں شامل نہیں ہوں گا کہ جی عمران خان کو رہا کرو. میں ایز اے عوام, میرے مسائل کو ان پوائنٹس کا ایجنڈا بنایا گیا ہے جو تحریک یہ چلانا چاہ رہے ہیں. اگر وہ مسائل نہیں ہیں پرائرٹی میں تو میں کیوں شامل ہوں گا؟ وہی ہے نا, دیکھیں ان کی جب اقتدار میں بھی تھی تو ان کی پالیسی عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پر ہی رکتی ہے. اس وقت بھی یہی حال ہے. ٹھیک, اور ان حالات میں ٹھیک ہے گورنمنٹ کا کریک ڈاؤن ہوگا. ہم اچھا بھلا انٹرنل پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں. وہ آپ لگ رہا ہے ہاں تم خواہ پریشان تھے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. پچھلے روز ہم آپ کو ایک لڑکانہ کی ایک فوٹیج دکھا رہے تھے جس میں ایک زخمی ڈاکو, یا کم از کم زخمی الیجڈ ڈاکو زمین پر لیٹا ہوا ہے, لوگ اس کے ارد گرد ہیں, اور ایک پولیس اہلکار, سندھ پولیس کا اہلکار اپنی بندوق نکالتا ہے, کاک کرتا ہے اور 2 بار اس کے ڈاکو کے سر میں گولی مار دیتا ہے, اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے اس پہ کافی مذمت ہوئی. بعد میں پتہ لگا کہ دعویٰ یہ ہے کہ اسی ڈاکو نے اس پولیس اہلکار کے بھائی کے اوپر فائرنگ کی تھی اور اس کو شدید زخمی کیا تھا. تو یہ بظاہر یہ پولیس افسر غصے میں آ کے اس نے ڈاکو کو وہاں بیچ بازار قتل کر دیا. اب اگین اس کو ڈیٹین بھی کیا گیا ہے, سسپینڈ بھی کیا گیا ہے, کافی مذمت ہوئی ہے اس واقعے کی. لیکن آج ایک اور ویڈیو آئی ہے اسی قسم کی, لیکن پاکستان سے نہیں, امریکہ کی ریاست منیسوٹا کے شہر منی ایپولس سے. اچھا, گولی چلانے والے یہ جو فوجی نما شخص ہیں, منہ کے اوپر ایک پٹی بھی باندھی ہوئی ہے, یہ ہیں امیگریشنز اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے
افسران, اس کو آئس کہا جاتا ہے. اچھا, آئس بائیڈن انتظامیہ میں بھی تھی. ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ جو الیگل امیگرنٹس ہیں وغیرہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے, اریسٹ کیا جائے. ٹرمپ کے دور میں یہ ایک باقاعدہ ایک ریاستی ملیشیا بن گیا ہے. اگر پہلے ان کی بجٹ ہوتا, سالانہ بجٹ تھا تقریباً 8 سے 9 بلین, اب ہے 30 بلین, جس میں سے صرف 14 بلین اگلے سال کے لیے ان کے ڈیٹینشن سینٹرز کے لیے یا کنسنٹریشن کیمپس کے لیے سیٹ اسائیڈ کیا گیا ہے. ان کیمپس میں اگر صرف ہم پچھلے سال کی بات کریں 2025 کی, تو تقریباً 32 لوگ جان بحق ہو گئے, ہلاک ہوئے ہیں مختلف وجوہات سے. کسی کو ادویات نہیں ملی, کچھ لوگوں نے خودکشی کر لی, اور کچھ لوگوں کی کوئی نہ کوئی میڈیکل کنڈیشن تھی جس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا. کم از کم ان کا یہ کہنا ہے. جتنی بھی آپ فوٹیج دیکھیں, جتنے بھی آپ رپورٹس دیکھیں وہاں پر, تو اب یہ پتہ لگے گا کہ یہ کنسنٹریشن کیمپ سے کم نہیں ہے. اب آئس کو اتنی فنڈنگ مل گئی ہے کہ اس وقت جب اگر آپ آئس میں جا کے جوائن کریں گے, تو ڈپینڈنگ کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی کتنی سکلز ہیں اور ٹریننگ ہے, آپ کو $50,000 صرف سائننگ بونس میں مل سکتا ہے. میکسیمم $50,000, کم بھی مل سکتا ہے. نہ صرف یہ, اگر آپ کے اسٹوڈنٹ لونز ہیں تو $60,000 تک کے اسٹوڈنٹ لونز کی معافی بھی ہو سکتی ہے. تو انتہائی اٹریکٹیو ہے. ٹریننگ نہ ہونے کے برابر ہے, کھلی چھوٹ ہے, اور لاتعداد فنڈنگ ہے. رزلٹ کیا ہوا کہ جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, آج انہوں نے ایک جگہ پہ اپنی گاڑیاں روکی ہوئی تھی. ایک خاتون وہاں سے اس کی گاڑی تھوڑی سی روڈ کو بلاک کر رہی تھی. حالانکہ دوسرا ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ باقی گاڑیوں کو کہہ رہی ہیں کہ یار آپ میرے سے مڑ کے نکل جائیں. یہ آتے ہیں مسلح افراد, منہ پر نقاب, اور اس کو کہتے ہیں آپ یہاں سے نکلیں, اور نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہاں پر گولیاں چل جاتی ہیں. انٹرسٹنگ تو نہیں, لیکن نئی بات اس میں یہ ہے کہ ماضی میں اس طرح کے کئی لوگ مارے گئے ہیں آئس کے ہاتھوں, لیکن وہ زیادہ تر سیاہ فام تھے یا پھر براؤن تھے. اس بار جو خاتون قتل کی گئی ہیں, ان کا نام ہے رینے نکول گڈ, 37 ایئرز اولڈ, سفید فام, 3 بچوں کی ماں ہے. اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق اپنے جو 6 سال کا ان کا بچہ ہے, 3 بچے ہیں ان کے, ایک بچے کی عمر 6 سال کا ہے, اس کو اسکول سے ڈراپ کر کے یہاں سے جا رہی تھی. جب اس نے دیکھا کہ یار یہاں پر تو پتہ نہیں کوئی ملیشیا قسم کے لوگ گھوم رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ گھبرا گئی. اچھا, اب نہ صرف یہ ہوا ہے, لیکن گولی چلانے کے بعد, اور 3-4 گولیاں چلائی ہیں اس خاتون پر, جو آئس والے ہیں انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ روکا ہے ان کی مدد کرنے سے. جی, مطلب کہ جو ان کے پڑوسی آئے, اور ایک پڑوسی کہتا ہے کہ یار میں ڈاکٹر ہوں, مجھے دیکھنے دیں, اور کہہ رہے کہ نہیں بھائی ہمارے اپنے ڈاکٹر آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں. اچھا, اگر آپ یہاں سے آپ برف ہٹا دیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ شاید US آکوپیشن آف بغداد کا کوئی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب یہ تو چلیں, یہ واقعہ ہو گیا, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ماضی میں US پولیس, US نیشنل گارڈ, اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس بار جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کس قسم کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکن حکومت اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے. کرسٹی نوم جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سربراہ ہیں, جس کے ماتحت آئس کام کرتا ہے, وہ تو ایک بالکل ہی مختلف کہانی بتا رہے ہیں. مطلب کہ خاتون دہشت گرد ہیں. ایک اور بیان میں کرسٹی نوم یہ بھی کہتی ہیں کہ باقاعدہ ان لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اپنی گاڑی کو ہتھیار کی طرح کیسے استعمال کیا جائے. جتنے بھی ان کے پڑوسی ہیں, جتنے بھی ان کے جاننے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے سیاست کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, اب یہ بات ہو گئی. ٹرمپ تو 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ڈیرینج لیفٹسٹ ایکٹیوسٹ تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آئس کا افسر ہے جس نے گولی چلائی ہے وہ خود شدید زخمی ہوا ہے کیونکہ اس سے گاڑی ٹکرائی ہے, اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شاید اس کی جان ہی نہ بچ سکے. یہ ہے وہ افسر, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زخمی حالت میں وہ گھوم رہے ہیں. اچھا, اب اس وقت ہمیں واشنگٹن DC سے جوائن کر رہے ہیں ڈان کے اسپیشل کورسپونڈنٹ انور اقبال صاحب. اچھا انور, اب پاکستان میں تو ہم نے اس قسم کی فلم کئی بار دیکھی ہے, لیکن حالانکہ یہ میرا خیال ہے کہ ہماری سٹینڈرڈ سے بھی کافی بات آگے نکلی ہوئی ہے, اور ٹرمپ انتظامیہ کا بھی ہم نے ری ایکشن دیکھ لیا ہے, آپ نے پورے دن دیکھا ہوگا. سیاسی اور عوامی سطح پر اس کا کیا ری ایکشن آ رہا ہے اس وقت؟ منیاپولس, منیسوٹا اور امریکہ میں کیا موڈ ہے؟ آپ سے یہ سوال ہے, جواب آپ سے لیں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. انور اقبال ہمارے ساتھ ہیں. انور, دن دہاڑے ایک سفید فام خاتون کا قتل ہوتا ہے ایک ایسی آرگنائزیشن کے ہاتھوں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید اب ٹرمپ کی پرائیویٹ گورنمنٹ ملیشیا کا کردار ادا کر رہے ہیں. کیا ری ایکشن دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت امریکہ میں؟ ری ایکشن تو کافی شدید ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بھی مظاہرے ہوئے, نیو یارک میں بھی ہوئے, یعنی یہاں تک کہ واشنگٹن اسٹیٹ یعنی سیٹل میں ہوئے, کیلیفورنیا میں ہوئے, تو پورے اکراس امریکہ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے. لوگوں نے اس بات کو بہت زیادہ فیل کیا ہے, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ خاتون نہ صرف سفید فام ہے بلکہ امریکی شہری ہیں, یعنی غیر ملکی نہیں ہے. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ان کے جو اقدامات ہیں امیگریشن کے حوالے سے وہ پاپولر نہیں ہے امریکہ میں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے بار بار اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سروے کچھ بھی کہیں, لوگ کچھ بھی کہتے رہے, میڈیا کچھ بھی کہتا رہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات وہ اٹھاتے ہیں وہ ان کے ووٹرز میں, ان کے سپورٹرز میں پاپولر ہوتے ہیں, اسی جیسے وہ بار بار الیکشن جیتتے ہیں, اور اس لیے وہ اپنے طریقے پر, اپنے رویے پر چلتے رہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں جس طرح کہا جاتا ہے, کلیشے ہے تقریباً کہ آل پالیٹکس ڈومیسٹک, تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی یہ مقامی سیاست کا بڑا انفلوئنس ہے. وہ اس طرح کہ اب مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں, اور مڈ ٹرم الیکشن میں ہی فیصلہ ہوگا کہ اگلے رہ جانے والی جو 2 سال ہیں اس میں صدر ٹرمپ کچھ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے سینٹ اور کانگریس دونوں کو ریٹین کرنا. اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو وینزویلا پہ جو کارروائی ہوئی اس کے بعد جو کانگریس میں ووٹنگ ہوئی اس میں یہ صرف 2 ووٹوں سے جیت سکے ہیں, اور اگر الیکشن مڈ ٹرم ہار جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات نہ صرف ہوں گے تواتر سے بلکہ ان میں اضافہ بھی ہوگا, کیونکہ صدر ٹرمپ کا ظاہر اسٹرانگ پوائنٹ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں تارکین وطن کو یہاں سے نکالیں گے, یہاں تک کہ جن کو شہریت مل گئی ہے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے, پیسے دیں اور جائیں. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کو شہریت مل گئی ہے ان کی تحقیقات کی جائیں, پتہ کیا جائے کہ کس طرح انہوں نے شہریت حاصل کی تھی اور اس میں کوئی لیگل کمی نظر آیا, یا جب انہیں ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا اس اپلیکیشن میں کہیں کوئی اگر جھوٹ بولا گیا تھا, غلط بات کی گئی تھی, تو ان کو بھی نکالا جائے. تو ایک سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا یہ عنصر ہے جو ان کے سپورٹرز میں, ان کے ووٹرز میں پاپولر ہے, اس کے بنیاد پہ ان کو ووٹس ملیں گے. اور اسی طرح وینزویلا پہ جو ہے اس میں بھی جو ڈیموکریٹس ہیں, جو لبرل حلقے ہیں, انہوں نے اس کی بہت مذمت کی ہے. لیکن جو صدر ٹرمپ کے جو ماگا میک امریکہ گریٹ اگین والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے, وہ امیگریشن کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ٹرمپ انتظامیہ میں یہ احساس موجود رہا کہ اس طرح کے اقدامات سے ان کو سیاسی فائدے ہوں گے اور مڈ ٹرم میں ووٹس ملیں گے, جب تک یہ احساس موجود رہا وہ ایسے اقدامات کرتے رہیں گے. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ انور, بالکل آپ کی ہی بات کو مزید وزن دینے کے لیے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو کنزرویٹو یا جو رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں امریکہ میں, میڈیا اور سوشل میڈیا اور انفلوئنسرز سمیت, وہ تو مطلب 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. فاکس نیوز کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اس کی اپنی غلطی تھی, اس خاتون کی, رائٹ, کہ یہ لیفٹ ونگر ہے یا جو بھی ہے. یہ سارے آپ کے میٹ والش, جتنے بھی کامنٹیٹرز ہیں, وہ تو باقاعدہ ایسی باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی دیکھیں اگر آپ پولیس کے اقدامات پھر کو نہیں مانیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو کیا مطلب یہ کہنا پھر شاید درست ہوگا کہ امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک پولیٹکس آف ڈویژن اینڈ پولرائزیشن, اور یہی شاید ٹرمپ کی اسٹریٹجی ہے؟ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, بہت زیادہ ڈویژن ہے, اور یہاں باضابطہ ایک احساس دلایا گیا ہے کہ جو لبرلز ہیں, جو لیفٹ ونگرز ہیں, وہ امریکی ہی نہیں ہے, امریکہ کے وفادار نہیں, وہ امریکہ کے دشمن ہیں اور غدار ہیں. اور اس فیلنگ میں پچھلے 1.5 سال میں بہت زیادہ احساس ہوا ہے. تو امریکہ بہت تیزی سے ایک تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں گلی فسادات تو نہیں ہوں گے, لیکن جو نفرتیں ہیں ان میں ضرور اضافہ ہوگا. مطلب کہ جو خونی لبرل ہے نا سارا مسئلہ. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ امیگریشن جو ہے یہاں بہت پاپولر ایشو ہے یہاں کے رائٹ ونگ میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سازش ہے
یہاں امریکہ میں سفید فام اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی، اور اس لیے یہ جس طرح ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے جہاد، وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا جہاد ہے تارکین وطن کو ان سے یہاں سے نکالنا. صحیح ہے. اچھا ایک تو ہے ڈومیسٹک پالیسی، اور ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک پالیسی بھی غنڈہ گردی ہی ہے ان کی بین الاقوامی پالیسی بھی تو غنڈہ گردی ہی ہے نا. اب وینیزویلا کا آپ نے ذکر کیا تو آج کی ہی خبر ہے یا شاید کل کی خبر ہے کہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وینیزویلا کے تیل کا کیا ہوگا. تو امریکہ نے تو کھل کے کہا ہے یار ایسٹ انڈیا کمپنی مجھے یاد آ رہی ہے، بالکل آنی چاہیے. ساؤتھ امریکہ کے لیے یہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ڈٹو ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہے. مثلاً وہ کھلم کھلا انہوں نے کہا ہے کہ وینیزویلا کے جو تیل کی فروخت ہے امریکہ غیر معینہ مدت تک کنٹرول کرے گا، اور یہ فیصلہ بھی امریکہ ہی کرے گا کہ تیل کی آمدنی کیسے استعمال ہو. ٹرمپ کے بقول وینیزویلا حکومت جو ہے وہ 30 ملین سے 50 ملین بیرل کے درمیان تیل ہمیں یعنی امریکہ کے حوالے کرے گی تاکہ اسے بیچ سکیں، اور پھر ہم طے کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا. وینیزویلا جو ہے اس کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ روس، چین، کیوبا اور ایران اقتصادی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر لیں. مال غنیمت جو ہاتھ آیا ہے امریکہ کے وہ یہ ہے کہ وینیزویلا میں 303 بلین بیرل ذخائر ہیں تیل کے، جو دنیا میں سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں، وہ ہاتھ آ گیا ہے. قدرتی گیس کے حساب سے یہ 9ویں نمبر پہ ہے دنیا میں. اس کے علاوہ لیٹن امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے جس کے پاس سونے کے ذخیرے موجود ہیں 161 ٹن، جن کی مالیت تقریباً 23 ارب ڈالر بنتی ہے. یہ مال غنیمت میں مل گیا. ہاں ویسے ایک چیز ریفریشنگ ہے کہ پہلے تو کم از کم کہتے تھے نا کہ یار ہم جمہوریت لا رہے ہیں، ہاں، یا یہاں پر مطلب انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے اس لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب کھلا کھلا کہتے ہیں کہ یار تیرا جو مال ہے نا وہ ہمیں چاہیے. تو ایک طرح سے ایک ریفریشنگ آنیسٹی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر انور اقبال کی رائے لیتے ہیں. ویلکم بیک. وینیزویلا کو میں کہوں گا یرغمال بنانے کے جو عمل ہے اس پہ میری گناہ گار آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آئل ٹینکر جس پہ رشین فلیگ لہرا رہا تھا وہ امریکیوں نے پکڑ لیا، اور رشیا جو ہے کسمسا کے رہ گیا، اور رشیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یار جو عملہ ہے اس ٹینکر کا اس سے اچھا سلوک کر کے انہیں جلد رہا کر دیا جائے گا. تو ایسے ماحول میں انور اقبال صاحب لیٹن امریکہ ایک مجبور ہاری کی طرح سر جھکائے برداشت کرتا رہے گا، یا کبھی نہ کبھی مستقبل قریب میں یا بعید میں کوئی ریڈ لائن بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہو چکا اس سے آگے تم نہیں جاؤ گے؟ نہیں، ابھی تو ریڈ لائن نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. صدر ٹرمپ کے بارے میں آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. غلط بیانی اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان پہ سوال ان پہ کہنا شروع کرتے ہیں آپ نے یہ کیا وہ کیا، تو پھر وہ تھوڑا سا کہتے ہیں نہیں ایسا بھی تھا، کوئی حقوق کی خلاف ورزی بھی تھی فلاں تھی. ورنہ آپ دیکھیں جو ان کا پہلا بیان ہوتا ہے اس میں بالکل سچی بات کہتے ہیں. انہوں نے صاف صاف کہا تھا اور تیل کا نام لیا تھا کہ تیل جو ہے وہ ہمیں بلونگ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس میں منرو ڈاکٹرین کا حوالے دیا. وہ ہے کیا ڈاکٹرین؟ وہ یہ ہے کہ جو یعنی فرانس اور برطانیہ کے ساتھ تھا جو کہ فرینڈلی یورپین پاورز تھیں. 1823 میں سائن ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ جو لیٹن امریکہ ہے وہ امریکہ کا بیک یارڈ ہے، اس میں فرانس اور برطانیہ مداخلت نہیں کریں گے. اور وہ امریکہ اب تک اس کو مانتا ہے، اس ڈاکٹرین کو اور عمل کرواتا ہے. اور وہ انہوں نے یہ بات کہی بعد میں ان کے ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے کہ وہاں چین بھی آ رہا تھا، وہاں روس بھی آ رہا تھا، وہاں ایران بھی آ رہا تھا، جو ہم کسی بھی قیمت میں برداشت نہیں کرتے. اور آپ کو تھوڑا سا پرسپیکٹو کو بڑھائے تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہو کیا رہا ہے. اگر وہاں اکنامک ایکٹیویٹیز وہاں بڑھتی ہیں تو سارا کچھ وہاں چلا جائے گا. تو آپ صدر ٹرمپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے. اور آپ پالیسیز دیکھیں کہ انڈیا کو اب اس طرح نہیں کوشش کی جا رہی بنانے کی چین کے مقابلے میں جس طرح پہلے کوشش کی جا رہی تھی. اس کے برعکس اب کیا ہوگا وینیزویلا کے نتیجے میں، گرین لینڈ کے نتیجے میں، کہ اکنامک ایکٹیویٹیز دوبارہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں واپس آئیں گی. اور ویسٹرن ہیمسفیئر جو ہے دوبارہ ہی یہی مرکز رہے گا، ایک ہب رہے گا اکنامک ایکٹیویٹیز کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک سوچ سمجھ کے ایک منصوبہ بنایا گیا، اس منصوبے پہ عمل ہو رہا ہے. یہ کوئی نی جرک ریئیکشن نہیں ہے. اور جو آنے والی انتظامیہ ہوگی
وہ بھی وہ تو جو برا بھلا ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ برداشت کر لے گی، لیکن جب اس کے جو فروٹس آنے شروع ہوں گے تو وہ کیوں کہیں گے کہ اچھا وینزویلا کو چھوڑ دو؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم تھوڑے حقوق اور دیتے ہیں، ہم کوئی تعلقات بہتر بناتے ہیں، لیکن یہی ارینجمنٹ چلتا رہے تو بہتر ہے۔ ہاں اچھا ایک مطلب کہ گرین لینڈ کی تو خیر نہیں پھر اس کا مطلب ہے، کیونکہ جس طرح یہ لگ رہا ہے اور جو کہتا ہے یہ کر ہی دیتا ہے، ہاں تو آئی تھنک گرین لینڈ از ڈیفینیٹلی۔ ایک انٹرسٹنگ خبر یہ ہے شکریہ انور۔ ہاں تھینک یو سو مچ۔ Thank you۔ ریلائنس انڈیا اب تک تیل خریدتا رہا ہے، روک دیا نا، اب اس نے کہا ہے کہ ہم وینزویلا کا تیل بھی خریدنے کو تیار ہیں۔ دیکھ لو سر، آئی مین اگین ریزلٹس تو آ رہے ہیں نا، ریزلٹس تو آ رہے ہیں، اور آپ جو کچھ بھی کہیں ڈکلائننگ سپر پاور ہے، لیکن دنیا کی واحد سپر پاور ابھی بھی امریکہ ہی ہے، جو کرنا چاہیں وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ مرا بہاتی 1.25 لاکھ کا۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔